بس وہ مزاج بنائیں، اپنے ذہن میں اس بات کو سنبھالیں اچھی طرح کہ کتاب و سنت سے اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا بھی عبادت ہے۔ جلدی جلدی جواب دینا آپ نے میری بات کا۔ اگر یہاں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جائے، اللہ اللہ کرنے والوں کو، ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی پگڑی ہو، اوپر ایک کپڑا بھی ہو، جبہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تسبیح بھی انہوں نے 550 دانے کی پکڑی ہو، مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ بیٹھے ہوں اور ایک طرف ایک عالم دین کتاب کھول کے بیٹھ جائے درس دینے کے لیے، صحیح بتائیں لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابے کے پاس۔ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نیک آدمی ادھر چلو، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ تو مولوی ہیں، یہ تو تقریریں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تیزی سے بڑھتے ہیں اس بزرگ کی جانب، اچھی بات ہے، منع نہیں، اللہ والا، لیکن جو ماحول یہاں فیصلہ کرنے کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، 2 جماعتیں تھیں، ایک بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہی تھی ایک جماعت، اور دوسری میں ایک شخص کھڑا ہو کے دین کی بات بتا رہا تھا اور باقی سن رہے تھے، ایک آواز کہہ رہا تھا باقی سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کے بیچ، دونوں حلقوں کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کو ٹھیک ہونے کی سند دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا دونوں ہی حلقے خیر والے ہیں، دونوں جماعتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، دونوں ہی بڑے اچھے ہیں۔ اور پھر حضور یہ لفظ کہتے کہتے بڑھنے لگے، کدھر؟ جدھر علم کی بات ہو رہی تھی، فرمایا کام وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ ایک استاد بن کے آیا ہوں، لہٰذا یہ جملے کہتے کہتے رسول کریم وہاں بیٹھ گئے جہاں دین کے علم کی بات ہو رہی تھی۔ تو ایک تو ماحول اور مزاج میں علم لائیں، اور دوسرا یاد رکھیں کہ علم اور عالم، اس کی تعریف جو قرآن پاک نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے عالم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی تعریف ہی قرآن پاک نے یہ کر دی کہ جو رب سے ڈرے۔ علم خشیت لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو نا بڑا عالم کون ہے تو پھر دیکھ لینا جس عالم کے دل میں جتنا رب کا خوف زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا، اور اگر وہ بے باک ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، وہ بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نور علم سے آشنا ہی نہیں ہوا۔ علم تو عمل پیدا کرتا ہے، علم تو آگہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آگہی نہیں آئی، میں سفر کر رہا تھا حرم شریف کے لیے، جہاز میں بیٹھے تھے، تو اب ہر آدمی تھوڑی بیچارہ، کچھ تو لوگ ہیں نا جو 6 ماہ کے بعد ان کے ٹکٹیں پہلے سے بک ہوتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ بیچارے غریب کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، کچھ تھوڑا سا ادھار لے کے بھی جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ایسے جہاز میں داخل ہوئے، اب ہر آدمی تھوڑی روز جہاز میں بیٹھتا ہے، تو انہوں نے سمجھا بس ہے، وہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، تو وہ جہاز کا عملہ انہیں اٹھا رہا ہے کہ اٹھیں آپ کی سیٹ نہیں، تو بابا جی ضد کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں اٹھنا، میں پہلے آیا ہوں، ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا اصرار کیا تو میرے بالکل پچھلی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، ویکھو انہوں نے انہوں بھی باسی سمجھ لیا۔ تو میں نے پلٹ کے ان سے کہا آپ کے گاؤں کے بابا جی؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر اس وقت آپ کے پاس ڈگری ہوتی نا جہاز میں تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا۔ یہ سکھایا آپ کو آپ کے علم نے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ آپ کے گاؤں کے ہیں اور بزرگ ہیں اور سادہ ہیں، تو جیسے ہی وہ گیٹ سے داخل ہوئے تھے آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کا بازو تھامنا چاہیے تھا، ان کو ان کی سیٹ پر بٹھانا چاہیے تھا، پانی کی بوتل دینی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، اور یہ بھی کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر بھی آواز دے لینا۔ کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان کام ہے، آپ جان چھڑا لیں جاہل کہہ کے، لیکن میرے رسول پاک کا طریقہ یہ ہے
کہ جاہل کو جاہل کہہ کے جان نہیں چھڑائی جائے گی، بلکہ جاہل کو عالم بنایا جائے گا۔ جو شعور نہیں رکھتا اسے شعور دیا جائے گا، جو ادب نہیں کرتے انہیں ادب سکھایا جائے گا۔ علم تو انسان کے لیے رستہ کھولتا ہے، آپ کو سکھانا چاہیے تھا۔ میں بھی جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں دیکھو جی لوگوں کو تو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا آپ تو تقریروں پہ رہتے ہیں، آپ نے رات کو سکھایا کب ہے ہمیں؟ کبھی کہا آؤ عشاء کے بعد سکھاؤں؟ اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ باتیں کرتے رہنا اور تنقید کرتے رہنا یہ تو آسان کام ہے، لیکن یہ کہ آپ نے وہاں اتر کر ڈیوٹی کیا کی، کام کتنا کیا۔ علم کا معنی ہے جب آپ کو آ گیا تو اب آپ اس پر عمل شروع کر دیں۔ جب آپ عمل نہیں نہ کرتے پھر باتیں تو اتنی آتی ہیں، اب صرف میں تھوڑی خطیب ہوں، اب تو بھائی کچھ لوگ پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی 1.5 گھنٹہ آواز کر لیتے ہیں۔ اب تو چوک میں کھڑے ہو کے بھی لوگ 45 منٹ کی گفتگو، ہر آدمی تو تبصرہ کرتا ہے۔